السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ او المغیرات خلق اللہ، وقال فی حدیث آخر وفی روایہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ہمارے دین میں تمام قسم کی رہنمائی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایسے صاف میدان کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے، اور اس سے وہی ہٹ سکتا ہے جو اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت کے گڑھے میں گرا دے۔ ایک واقعہ حدیث کے اندر ذکر ہے، اسی کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنے کا مقصد ہے، اور اس کا خاص تعلق ہماری خواتین کے ساتھ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الواشمات والمستوشمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر
جو اپنے جسم کو گودتی ہیں، یعنی جسم کھدوا کر اس میں ڈیزائن بنواتی ہیں، ان پر، اور والمستوشمات جو کھودتی ہے اور جو کھدواتی ہیں۔ الواشمات یعنی یہ کام کرنے والی جو جسم گود کر اس میں کسی چیز کے ذریعے نشان لگا کر ڈیزائن بنا کر جیسے سرما وغیرہ بھر دیا جاتا ہے، ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو یہ کام کرتی ہیں، اور جو یہ کرواتی ہیں ان پر بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ آگے فرمایا والنامسات والمتنمسات، وہ عورتیں جو یہ پلکوں کے بال اکھاڑتی ہیں، خود اکھاڑتی ہیں یا انہوں نے یہ پیشہ بنا رکھا ہے کہ جو بال اکھاڑتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو اکھڑواتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور آگے فرمایا والمتفلجات للحسن، حسن کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرانا، خاص طور پہ سامنے والے جو دانت ہیں ان کے درمیان فاصلہ کروانا، ان عورتوں پر بھی اللہ لعنت فرمائے یا اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ المغیرات خلق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودتی ہیں یا گدواتی ہیں۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو پلکوں کے بال اکھاڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں۔ نمبر 3، وہ عورتیں جو دانتوں کے درمیان حسن کے لیے تھوڑا فاصلہ کرا لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کر دیتی ہیں، ان کے اوپر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اب اس حدیث میں واضح ہے کہ جو عورت جسم گدواتی ہے یا گودتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ ہمارے ہاں یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے کہ عورتیں، خاص طور پہ بعض قبائل ایسے ہیں کہ ان کی عورتیں وہ جسم کو گدواتی ہیں کسی آج کل کیمیکل کے ذریعے، آگ کے ذریعے، پھر اس میں سرما وغیرہ بھر کر ڈیزائن بناتی ہیں، بیل بوٹے بناتی ہیں۔ بعض عورتیں ہاتھوں پہ بنواتی ہیں، بعض اپنے رخسار پہ بنواتی ہیں، بعض ماتھے پہ بنواتی ہیں، بعض ٹھوڑی پہ بنواتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اللہ نے لعنت فرمائی ہے جو اس طرح کا کام کرتی ہیں، چاہے خود کریں یا کسی سے کروائیں، کرنے والیاں کروانے والیاں سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت فرمائی۔ دوسرے نمبر پر یہ جو بویں ہیں ان کے بال اکھاڑنا، خود اکھاڑیں یا کسی سے اکھڑوائیں، ان عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی۔ اب یہ بیماری بھی عام ہے، یعنی بہت ساری عورتیں اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ گدوانے والی تو کچھ کم ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پلکیں بنانا یعنی یہ بویں بنانا، یہ بیماری بہت زیادہ عورتوں میں، اور بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے ایسا نہیں کر رہی ہیں،
بلکہ اپنے خامد کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، تو یاد رکھیں اگر خامد کوئی بھی ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طاعت لعبد فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی۔ وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ خامد ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو اگر تو یہ اکھاڑی جاتی ہیں فیشن کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ دوہرا عذاب ہے۔ اور اگر خامد کو دکھانے کے لیے اکھاڑی جاتی ہیں تو پھر بھی یہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی ایسی عورت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بنتی ہے۔ وہ اپنے خامد کو کہے، اچھے طریقے سے بات کرے، سمجھائے کہ جب اللہ کی لعنت پڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑتی رہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے، تو میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے خامد کو کہے کہ آپ مجھے وہ حکم دیں جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو میں اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ کیونکہ نیک عورت کی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے کہ طاعتہ اذا امرہا یا اذا امرہا طاعتہ، جب خامد اس کو حکم دے تو وہ اس کی بات کو مانے، لیکن ایسی بات نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ تیسری بات فرمایا کہ والمتفلجات للحسن، حسن کے لیے دانتوں کو یعنی فاصلہ کرنے والی عورتیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ المغیرات خلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہی ہے۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف سے لے کر بخاری شریف، مسلم، دیگر حدیث کی کئی کتابیں، سنن اربعہ کی کتب، مسند امام احمد، دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک جگہ پر ان سے روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ بعض جگہ پہ روایت ہے ان سے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اور آگے پوری حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ یہ دونوں ان سے روایات ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات، یہ کہ جو عورتیں جسم گودتی ہیں اور گدواتی ہیں، جو بھووں کے بال اکھاڑتی ہیں اور اکھڑواتی ہیں، جو اپنے دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں حسن کے لیے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ بات ایک عورت تک پہنچی جو بنی اسد قبیلہ کی ہے، یعقوب اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ جب اس نے یہ سنا تو وہ فوراً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے یہ کیا بات کر دی ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں ان عورتوں پر جو اپنا جسم گدوائیں اور گودیں، یا وہ اپنے بھووں کے بال اکھاڑیں یا اکھڑوائیں، یا دانتوں میں فاصلہ کریں، اللہ لعنت فرماتا ہے، آپ نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے۔ تو وہ عورت تعجب سے کہتی ہے کہ جو قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے میں وہ پڑھتی رہتی ہوں، اکثر پڑھتی ہوں، لیکن میں نے قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پڑھی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے فرماتے ہیں کہ اے یعقوب، اگر تم نے قرآن مجید کو غور سے پڑھا ہوتا نا تو تجھے یہ بات قرآن میں مل جاتی۔ اس نے کہا میں غور سے پڑھتی ہوں
مجھے تو نہیں ملی ہے۔ فرمایا کیا تو نے قرآن مجید میں یہ پڑھا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکے وہاں رک جاؤ۔ کیا یہ بات تو نے پڑھی ہے؟ قرآن میں موجود ہے یہ آیت کریمہ؟ یعقوب عرض کرنے لگی کہ ہاں موجود ہے، میں نے پڑھی ہے۔ کہا کہ پھر جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جہاں سے روکیں رک جاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خود اللہ لعنت فرما رہے ہیں۔ اب یہ بات یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے ایک اور بات کر دی، یہ کہنے لگی کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی بیوی بھی اس طرح کرتی ہیں۔ آپ دوسروں کو، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیں، آپ کی بیوی بھی ایسے کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یعقوب سے عرض کی، فرمایا کہ جاؤ میرے گھر اور میرے گھر جا کر دیکھو اور مجھے واپس آ کر بتاؤ، اگر میری بیوی نے ان کاموں میں سے کوئی کام کر رکھا ہو تو مجھے آ کر بتاؤ، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، میں ازدواجی تعلقات بالکل میں ختم کر دوں گا، کیونکہ اگر میری بیوی ایسے کرتی ہے تو پھر میں اس کے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہیں کروں گا۔ یہ عورت جاتی ہے، پھر آ کے بتاتی ہے کہ میں نے آپ کے گھر والوں میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بعض روایات میں یہ ہے جب وہ واپس آئی تو آپ نے یہ الفاظ کہے کہ اگر میری بیوی کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی تو میں کبھی اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا۔ اب اس واقعے پر غور کرنا چاہیے ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، اور اس میں یہ بھی ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس دور کی جو عورتیں تھیں وہ بھی قرآن مجید کو پورے غور کے ساتھ پڑھتی تھی۔ جو ہی بات سنی فوراً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی کہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر جب سمجھایا تو اس سے ایک اور بات ہمیں سمجھ آئی کہ بعض دفعہ بعض مسائل کا، بعض چیزوں کا ذکر نص یعنی دلیل کے اندر واضح طور پر لفظوں میں موجود ہوتا ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کا لفظوں میں موجود ہے، اور بعض دفعہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، اس نص کے اندر اشارہ موجود ہوتا ہے، اس نص کے اندر غور کرنے سے وہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جہاں سے روکے وہاں سے رک جاؤ۔ اور یہ بات جب اللہ فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں پہ لعنت فرما رہے ہیں، تو جب ان دونوں باتوں کو اکٹھا کریں تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی لعنت فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا یعنی ایک نازک سا مسئلہ ہے۔ بعض جگہ ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ ان عورتوں پہ بھی لعنت ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال جوڑتی ہیں، الواصلات، یعنی فیشن کے لیے۔ اگر تو کسی عورت کے بال بیماری سے گر گئے ہیں، جھڑ گئے ہیں اور وہ بری لگنے لگ گئی ہے تو وہ بطور علاج کرواتی ہے، علاج لگواتی ہے، تو پھر تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن فیشن کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے، فیشن کرنے کے لیے بال لگانا اور لمبے ظاہر کرنا، ایسی عورتوں پہ بھی لعنت فرمائی گئی۔ تو یہ قصہ حدیث شریف میں موجود ہے، اور اس میں یہ روایت جو ہے بخاری شریف، مسلم شریف، متفقun علیہ روایت، دیگر حدیث کی کتابوں میں اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے جو عورتیں جسم گدواتی ہیں اور گوتی ہیں۔
جو اپنی یہ بال اکھاڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، اور جو اپنے دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہیں، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت۔ تو شریعت کے اندر جب حکم واضح ہو جاتا ہے تو کوئی بہانہ نہیں چلتا کہ میرا خامد یہ کہتا ہے یا سہیلیاں یہ کہتی ہیں یا سب کر رہے ہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر ہمیں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ تو یہ بات اس لیے عرض کر دی گئی ہے کہ چند دنوں کے بعد عید کا موقع ہے، اور اس موقع پر ہماری خواتین جو ہیں ان بیماریوں کے اندر مبتلا نظر آتی ہیں، تو اس لیے ان کو غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم دل میں رکھنی چاہیے، اور اپنے آپ کو پوری عفت اور عصمت اور شرم و حیا کے اندر رکھنا چاہیے۔ جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے وہاں تک اپنی زیب و زینت کا اظہار اپنے خامدوں کے لیے کرنا چاہیے اور کسی کے لیے بھی نہیں، اور جہاں سے اسلام نے روکا ہے وہاں رک جانا چاہیے۔ جس چیز کی اجازت دی گئی ہے اس کے اندر انشاءاللہ کوئی ایسی روکنے والی بات بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی صاحب علم ان باتوں سے روکتا ہے، لیکن جہاں تک اجازت نہیں ہے وہاں اس چیز کا اظہار کرنا، اس طرح کی زیب و زینت اختیار کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہیں ہماری بہنیں، اگر وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں تو ان پہ بھی اللہ کی لعنت پڑتی رہتی ہے، ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پڑتی رہتی ہے، اور جو اس طرح کرواتی ہیں ان پر بھی پڑتی رہتی ہے۔ تو ایسے کاروبار کا، ایسی کمائی کا، ایسے پیسے کا کیا فائدہ ہے جو دنیا میں بھی عذاب بن جائے، آخرت میں بھی عذاب بن جائے، کیونکہ جو حرام کمائی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ کر، آپ کے حکموں کو توڑ کر جو کمائی یا پیسہ ہے اس کے اندر نہ برکت سکون ہے، دنیا میں بھی پریشانی ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور جو خود ایسا کرواتی ہیں یا کرتی ہیں، پیسے بھرتی ہیں، وہ بھی پیسہ برباد کر رہی ہیں، یعنی گویا کہ پیسے دے کر اللہ کی لعنت لے رہی ہیں، پیسے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت لے رہی ہیں، اور اگر خود بھی کرتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بنتی ہیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ اس معاملے میں غور کیا جائے، اور جو ایک خاتون اسلام کا کردار ہے وہ اپنایا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر اسلام کا کچھ ہمیں یعنی مظاہرہ وہ نظر آئے، کیونکہ جب عورت ٹھیک ہو جاتی ہے تو نسلیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو غور سے سننے کی، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں اور خواتین کو ان باتوں کے اوپر غور کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ان نیکیوں کو جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔